السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندوں کے پاس ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ اللہ ہی ہمارے رہبر ہے، اللہ ہی ہمارے متکلم ہے، اللہ ہی ہمارے امیر ہے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ اس کے ہزاروں نام ہیں، 99 نام صفاتی ہے۔ اپنے اللہ کو لے کر ہمیں چلنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے، تو ہر گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ، ہر گناہ سے بچیں گے دوستو، کیونکہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے ہی دوستو، ہمارے ساتھ ہمیشہ چل رہے ہیں اللہ پاک۔ لیکن اللہ پاک کو ہم جھٹلائیں گے، کل اللہ پاک کو جھٹلائیں گے کہ اے اللہ تو جو بول رہا ہے وہ جھوٹا ہے، تو نعوذ باللہ، اے اللہ تو جھوٹا ہے، ہم بولیں گے اپنے اللہ کو۔ لیکن اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، تمہارے دل میں جو تم گناہ کے کام کل کرنے والے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تمہیں نبھا رہے دوستو، اللہ نبھا رہے۔ اللہ جیسا کوئی دوست نہیں دوستو، اللہ جیسا کوئی عاشق نہیں دوستو۔ اتنا بڑا عاشق ہے اللہ پاک، اتنا بڑے محبت کرنے والے ہمارے اللہ پاک کہ اس کا انتہا ہی نہیں دوستو۔ دنیا میں ایسا کوئی دوست نہیں، ایسا کوئی محبوب ہم سے محبت کرنے والا نہیں ملے گا جتنا ہمارے اللہ پاک ہر بندے سے محبت کرتے ہیں دوستو۔ کتنے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ پاک نے مثال دی ہے، ماں کی مثال دی ہے۔ میرے پیارے بندو، تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے، ایک طرفہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہاری ماں تم سے ایک طرفہ محبت کرتی ہے میرے پیارے بندے، تمہاری ماں تم سے ایک طرفہ محبت کرتی ہے۔ میں تو تمہارے ماؤں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہوں، پھر میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، تمہیں جہنم میں کیسا جلاؤں گا دوستو۔ اس لیے اپنے اللہ کو اپنا دوست بنائے، اپنے اللہ کو اپنا امیر بنائے، اپنے اللہ اپنے رہبر بنے، اپنے اللہ اپنے متکلم بنے، اپنے اللہ اپنے امیر بنے، تو اس کے لیے ہمارے اللہ پاک کو ہمارے ساتھ لینا ہے، تو ہم اللہ کے تابع زندگی گزاریں گے تو اللہ رہیں گے دوستو، ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں دوستو۔ اس لیے ہم یہ تصور رکھنا ہے، یہ گمان رکھنا ہے کہ ہمارے اللہ پاک ہم نے اپنے اللہ کو اتنا مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ ہمارے اللہ پاک ہم سے چھوٹ نہ جائے دوستو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہی رہے، تو ہمارے دل کو پاک رکھنا ہے، اس دل میں کسی کے لیے غبار نہیں رکھنا ہے، کسی کے لیے غبار نہیں، غلط نہیں کہ میرا ساتھی مجھ سے غلط ہے، ایسا سوچنا نہیں ہے دوستو۔ اور منکر نکیر جو 2 فرشتے کو اللہ پاک نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں دوستو، ہم اکیلے نہیں ہیں دوستو۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اکیلے پھر رہے ہیں، ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے ناراضگی والا کام کر رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، تو زنا ہو رہا ہے نا، وہ امک ساتھی یعنی امک جو ہے گناہ کے کام ہو رہے، تو اس کو کہے کہ دیکھ ویسا بھی ہمارا ریلیشن ہے، ہم گناہ کے کام کریں، دیکھ اپن نکاح کریں گے، اپن حلال رشتہ اپنائیں گے، مختصر ہے، 2001 روپے کا نقد مہر ہے، 2 گواہوں کے موجودگی میں الحمدللہ میں نے فلاں کو قبول کیا، الحمدللہ میں نے فلاں کو قبول کیا، اور پھر خطبہ ہے، پھر نکاح خطبہ پڑھانا ہے، پھر دعا کرنا ہے، اور آدھا کلو کھجور تقسیم کرنا ہے، 10-15 لوگوں میں تم نکاح کر سکتے ہیں، اور ولیمہ کا کھانا بھی 10-15 لوگوں میں کر سکتے ہیں، اتنا بڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری جیسی حیثیت اس حساب سے تم نکاح کر سکتے ہیں دوستو۔ اللہ پاک نکاح اور شادی کر سکتے ہیں، نکاح اور شادی کر سکتے ہیں دوستو۔ نکاح عربی میں بولا جاتا ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، اور شادی عام لوگ بولتے ہیں، بابا امک لڑکی کی لڑکے کے امک لڑکی اور امک لڑکے کی کل شادی ہے، امک اتنے بجے شادی ہے، 10 بجے شادی ہے یا 11 بجے شادی ہے، تمام احباب ادھر آنا ہے، نکاح کو آنا ہے، ایسی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھو دوستو، شادی اگر کل ہے، سمجھو جمعہ کے دن شادی ہے، یا سنیچر کو شادی ہے، یا پیر کے دن شادی ہے، تو سب دعوت دیتے ہیں کہ امک جگہ پر شادی ہے، تم نکاح کو آنا ہے، تم یہ دیکھو تم کو پیجن بیجن کیا لاؤ کو، 10 بجے شادی ہے، یا پیر کے دن شادی ہے، یا منگل کے دن شادی ہے، یا بدوار کے دن شادی ہے، یا جمعرات کے دن شادی ہے، یا جمعہ کے دن شادی ہے، جو بھی دن تم تجویز کریں
کریں گے اس دن نکاح ہے تو یہ دعوت دے کر نکاح کیا جاتا ہے، اور جب حرام ریلیشن رہے گا، گناہ کے کام رہیں گے تو وہ دعوت دیتا نہیں وہ کہ امک جگہ پر میں زنا کرنے جا رہا ہوں، امک لڑکی کے کو ملنے جا رہا ہوں، تو یہ دعوت نہیں دیں گا، کیونکہ گناہ کا کام ڈر کر ہوتا ہے، گناہ کے کام جو زنا ہوتا ہے وہ ڈر کر ہوتا ہے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ چپتا کس کے ساتھ، کیونکہ تیرے ساتھ منکر نکیر ہے، ہاں اللہ دیکھ رہے تجھے، تیرے 360 جوڑ ہے نا، یہ کل گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے زنا کے کام کرایا ہے، اے اللہ تو اس کو ہم بول رہے تھے کہ یہ اعضاء جو 360 جوڑ ہے وہ تجھ سے جڑی ہے، تو گناہ کے کام مت کر، حلال رشتہ کر، نکاح کر، اللہ کے رضا والے کام کر۔ دوستو سب کریں گے انشاءاللہ، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے، تو ہمیں اللہ کے ناراضگی والا کوئی عمل نہ کرے۔ اور اتنا اچھا دوست ہے ہمارا اللہ پاک کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے ہر بندے سے، پھر وہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا کیا دوستو؟ پھر ہم جہنم میں ڈالنے سے بہتر ہم گناہ کے کام ہی نہیں کریں گے، اللہ کے ناراضگی والا کوئی عمل ہی نہیں کریں گے، تو کائی کو جو وہ جہنم میں ڈالے گا دوستو؟ اس لیے اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے دوستو۔ دیکھو ویسا بھی تمہارا اور اس کا ریلیشن ہے تو تم نکاح کرو، نکاح کیا 2001 روپے کا مہر ہے، حافظ صاحب نے نکاح پڑھائے تو اس کو 501 روپے اس کو ہدیہ دو یا 500 دو، نہیں تو حافظ صاحب میرے پاس پیسے کم ہے، یہ 200 روپے آپ کو ہدیہ لے، ہاں، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے میرے کو کچھ بعد میں میرے پاس پیسے 4 پیسے آئے تو میں آپ کو خوشی سے آج 200-300 روپے دوں گا، ایسا بولو تو۔ اور حافظ صاحب نے اگر تمہارے کو نہیں میرے کو 500 روپے ہونا تو حافظ صاحب آپ کو پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، نہیں تو دوسرا دیکھیں گے، کیا ضرورت نہیں ہے۔ اور حافظ صاحب بھی ہونا نکاح پڑھانے کی ایسا کچھ نہیں ہے دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم صرف کیا الحمدللہ میں نے فلاں کو قبول کیا، 2 گواہوں کو موجود رکھو اور دعا کرو، ہو جائے گا۔ خطبہ پڑھے تو بھی اور خطبہ نہیں پڑھے اور 2 گواہوں کی موجودگی میں بھی نکاح ہوا، اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تم دعا کرے تو بھی اس کا خطبے کا ثواب مل سکتا ہے دوستو۔ آپ بھی سمجھو تمہارے پاس پیسے ہی نہیں رہے حافظ صاحب کیا ہدیہ دینے تو تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں اس میں تم نکاح کر سکتے ہیں دوستو۔ اور ویسے کوئی حافظ صاحب ابھی دنیا میں نہیں ہے کہ تمہارے پاس سے پیسے، تم جو اچھا کام کریں گے تو تمہاری اچھائی کے لیے بھی وہ مدد کرے گا۔ اور ایسے بھی کچھ حافظ جی ہے، امام ہیں جو بغیر تمہاری تنخواہ لیے، تمہارا ہدیہ لیے، تم جو 400-500 روپے تم دیں گے ان کو، تو ایسے بھی حافظ صاحب ہے کہ نکاح پڑھاتے، تم میرے کو جو ہدیہ دے رہے ہیں نا 500 روپے، یہ تمہارے کو میرے طرف سے ہدیہ ہے، تمہارے لیے پیکٹ ہے، میرے کو پیسے دینے کو، تم نے جو اچھا کام کرے ہے، نکاح کرے، شادی کرے، یہ مجھے خوشی ہے اور میں وہ خوشی کے واسطے تمہارا نکاح پڑھانے آیا ہے۔ ایسے بھی حافظ جی ملیں گے دنیا میں دوستو، صرف پیسے کے واسطے حافظ جی نہیں، دنیا میں ایسے بھی حافظ جی ہے جو مدد کرنے پر تلے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ہر سمجھو اپنے پاس کے 4-5 ہزار 10 ہزار روپے ڈال کر لوگوں کے نکاح کرنے والے بھی بھرپور ایسے حافظ جی ہے، امام ہیں۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو مال دیا ہے تو اچھا کام کرنے کے لیے خرچہ کرنے والے بھی بہت حافظ جی ہے، بہت مولانا ہے، بہت عالم ملیں گے آپ کو، بہت مفتی ملیں گے، بہت ایسے اللہ والے ہیں کہ حلال رشتے کو مدد کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، اور ایسے بھی اللہ والے انشاءاللہ اللہ پیدا کریں گے کہ کچھ ہال اللہ پاک اس دنیا میں بنائیں گے انشاءاللہ، وہ فری میں رکھیں گے، کچھ بھاڑا بیڑا نہیں لیں گے۔ ہال تو بہت بڑے ہوگے لیکن اس میں بھاڑا لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، ان قریب اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ سمجھو ابھی نکاح کرنا ہے تو ایسے حال اللہ پیدا کرنے والے، ایسے حال کسی کے ذریعے سے، کسی دوست کے ذریعے سے اللہ حال کو بنائیں گے، اور وہ حال کا بھاڑا بھی اللہ پاک نہیں لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک ایسے دل میں بات ڈالیں گے کہ یہ جو حال میں بنا رہا ہوں، یعنی بندے کے دل میں اللہ محبت ڈالیں گے، بندے کے دل میں بنائیں گے کہ دیکھ تو ایک اچھا کام کر، اور نکاح شادی کرنے کے لیے ایک حال کو بنا، اور وہ حال ثواب کی نیت سے کر رکھ،
ثواب کے نیت سے کر، تو ایسے بھی اللہ والے ملیں گے انشاءاللہ جو ہال بنائیں گے اور اس کا بھاڑا نہیں لیں گے، فری میں ہال دیں گے کہ تم نکاح کرو، شادی کرو، اللہ کے رضا والے کام کرو، تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کا انتظام کریں گے۔ اور کچھ حفیظے ایسے ملیں گے کہ بغیر ہدیے کے تمہارا نکاح پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ایسے بہت سارے علماء رکھیلے ہیں کہ بغیر ہدیے کے تمہارا نکاح پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ڈرو نکو، تو یہ حرام ریلیشن زنا کے کام کرنے سے بچو اور شادی کرو، نکاح کرو، اللہ کے رضا والے کام کرو۔ کچھ ضرورت نہیں، تمہارے پاس اگر ولیمہ کا خرچہ بھی نہیں رہا تو کچھ حافظے ایسے ہیں کہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے کو ولیمہ کا خرچہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی انتظام کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کے رضا والے کام کرنا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے کام کرنا ہے، اپنے اللہ اور اپنے پیارے نبی ہم سے کہیں ناراض نہ ہو ایسے عمل نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے رضا والے ہمیں کام ہمیشہ کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔